یہ کربلا کی سرزمین ہے جہاں حق اور باطل کی آخری جنگ برپا ہوئی۔ جہاں زمین نے آسمان کی چیخیں سنی اور جہاں دریا بھی شرمندہ ہوا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت عباس علیہ السلام جیسا بھائی وفا کا پیکر بن کر دنیا کو وفاداری کا مطلب سمجھا گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور والدہ حضرت فاطمہ بنت حزام ام البنین۔ بی بی فاطمہ ام البنین خود قبیلہ بنی کلاب سے تھی، جو بہادری اور غیرت میں عرب کا سب سے مشہور قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کے والد حزام بن خالد عرب کے مانے ہوئے بہادر اور نیک انسان تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے جب حضرت عباس علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا تو چہرے پر نور ہی نور تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اسے عباس کہا ہے کیونکہ یہ میرا شیر ہے۔ اس کی آنکھوں میں جرت ہے، دل میں غیرت ہے اور بازوؤں میں علی کی طاقت ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام بچپن ہی سے بے مثال جسمانی قوت، غیر معمولی مشاہدہ اور بلند اخلاق کے حامل تھے۔ جب آپ روتے تھے تو عام بچوں کی طرح نہیں بلکہ مکمل سکون کے ساتھ، جیسے بچپن ہی میں صبر کو پہچان گئے ہوں۔ جب آپ مسجد میں حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھے تو صحابہ کہا کرتے تھے، یہ علی کا عکس ہے، یہ بچہ نہیں آنے والے زمانے کا علمدار ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے خود حضرت عباس علیہ السلام کو علم، حکمت اور بہادری کی تربیت دینا شروع کی۔ تلوار چلانا، نیزہ بازی، گھوڑے سواری اور جنگی میدان کی چالاکیاں، یہ سب آپ کو حضرت امام علی علیہ السلام خود سکھاتے تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرمایا کرتے، میں نے حسن علیہ السلام کو صلح سکھائی، حسین علیہ السلام کو صبر سکھایا اور عباس علیہ السلام کو جنگ کا شعور سکھایا۔ حضرت عباس علیہ السلام بچپن سے ہی اپنے بھائیوں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جب بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کہیں جاتے تو حضرت عباس علیہ السلام ان کے پیچھے ہوتے، کبھی سایہ بن کر، کبھی دیوار بن کر۔ ایک دن حضرت امام علی علیہ السلام نے پوچھا، عباس، تم ہر وقت حسین کے ساتھ کیوں رہتے ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے جواب دیا، بابا، اگر کبھی تلوار چلانی ہو تو میرا بازو حسین علیہ السلام کے لیے حاضر ہو۔ حضرت عباس علیہ السلام کوئی عام شخصیت نہیں تھے، وہ حضرت امام علی علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، جہاں قرآن اترا کرتا تھا، جہاں فرشتے سلام کرتے تھے اور جہاں ہر قدم علم، معرفت اور شجاعت کا پتہ دیتا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے بچپن ہی میں قرآن کریم کو حفظ کیا۔ عربی زبان، فقہ، حدیث اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے براہ راست حاصل کیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت عباس علیہ السلام کو بنو ہاشم کے شجاع سپاہیوں سے عملی تربیت دلوائی۔ نیزہ بازی، دشمن کو دور سے ختم کرنے کی صلاحیت۔ حضرت عباس علیہ السلام کا نیزہ 2 آدمیوں کے قد جتنا لمبا ہوتا تھا۔ تلوار بازی حضرت امام علی علیہ السلام نے خود سکھائی، ہر وار میں شیر خدا کی جھلک آتی تھی۔ گھوڑے سواری ایسی مہارت کہ اگر گھوڑا رک جائے تو عباس اسے ہوا میں گھما دیتے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام جب میدان میں نکلتے تھے تو دشمن ان کی آنکھوں میں امام علی علیہ السلام کی جھلک دیکھتا تھا اور خوف سے زمین پر بیٹھ جاتا تھا۔ جب جنگ صفین لڑی جا رہی تھی،
حضرت عباس علیہ السلام کی عمر تقریباً 13 سال تھی۔ شامی لشکر میں سے قریب نامی شخص باہر آیا جو للکار کر مد مقابل طلب کرنے لگا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے لشکر میں سے حضرت عباس علیہ السلام اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے چہرے پر نقاب ڈالا اور گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں نکلے۔ دشمن نے سمجھا کہ یہ خود علی ہے، لرز کر پوچھا، کون ہو تم؟ حضرت عباس علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، میں علی کا بیٹا ہوں، وفا کا علم ہوں۔ ایک وار کیا اور دشمن کا سینہ چیر دیا۔ تمام لشکر نے شور مچایا، یہ علی کا بیٹا عباس ہے۔ صرف شجاعت نہیں، حضرت عباس علیہ السلام کو ادب، حلم، صبر اور اطاعت کا سبق بھی بچپن سے سکھایا گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے کبھی نہیں بیٹھتے تھے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کسی کام کے لیے آواز دیتے تو حضرت عباس علیہ السلام فوراً کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ اگر خود وضو کر رہے ہوں تو ہاتھ روک لیتے۔ حضرت امام علی علیہ السلام اکثر فرماتے، میرا عباس نہ صرف بازو ہے بلکہ میری غیرت کا چہرہ ہے۔ کربلا سے پہلے جب بھی کوئی چھوٹا لشکر دشمن کی طرف سے آتا، حضرت عباس علیہ السلام ان کے مقابلے کے لیے نکلتے اور بغیر خون بہائے انہیں پیچھے دھکیل دیتے۔ ان کی موجودگی ہی دشمن کے دلوں میں خوف پیدا کر دیتی تھی۔ بنو امیہ کے جاسوس جب واپس گئے تو کہا، حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں ایک شخص ہے جس کی موجودگی ہی پورے جنگ کا نقشہ بدل سکتی ہے، اسے عباس کہتے ہیں۔ سن 61 ہجری، مہینہ تھا محرم، مقام کربلا، ایک ایسی سرزمین جس نے تاریخ کے وہ لمحے اپنے سینے میں دفن کیے جو قیامت تک زندہ رہیں گے۔ وہ وقت جب وفا کا سورج کربلا کی تپتی ریت پر ابھرا جس کا نام تھا عباس ابن علی۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچا تو خیمے نصب کیے گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے علمدار کا پرچم تھاما اور سب سے پہلے خیمہ امام حسین علیہ السلام کا لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس یہ خیمہ تم اپنے ہاتھوں سے لگاؤ۔ حضرت عباس علیہ السلام نے خیمے نصب کیے۔ اسی دن ابن زیاد کا لشکر بھی پہنچا۔ 30,000 سے زائد فوجی، ان کے ہاتھ میں یزید کا حکم، حسین کو بیعت پر مجبور کرو ورنہ قتل۔ 7 محرم کو عمر بن سعد نے فرات کا پانی بند کر دیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر فرات کے کنارے پہنچے۔ ندی کے محافظوں کو خبردار کیا، یہ ندی کا پانی ہے، اگر تم نے نہ کھولا تو عباس کا وار برداشت نہیں کر سکو گے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس ہم جنگ کے لیے نہیں حق کی دعوت کے لیے آئے ہیں، صبر کرو۔ حضرت عباس علیہ السلام نے سر جھکا لیا لیکن آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچے پیاس سے تڑپنے لگے۔ حضرت علی عسکر کی ہچکیاں، سکینہ کا معصوم چہرہ، زینب کی بے چینی۔ حضرت عباس علیہ السلام خیمے خیمے گھومتے، بچوں کو دلاسا دیتے، سکینہ پانی ضرور لاؤں گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام راتوں کو عبادت میں مصروف ہوتے، عباس پہرا دیتے۔ ایک رات بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے خیمے سے باہر نکل کر پوچھا، عباس تم جاگ رہے ہو؟ فرمایا، بی بی جب تک عباس زندہ ہے کوئی دشمن خیمے کے قریب نہیں آ سکتا۔ یوم عاشور کا آغاز 10 محرم۔ نماز فجر کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کے ہاتھ میں علم تھا، چہرے پر جلال اور دل میں درد۔ امام نے فرمایا، عباس آج تیرا امتحان ہے،
جو بازو میرے لیے کٹے وہ وفا کے تاج سے مزین ہوں گے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے سر جھکا کر فرمایا، مولا جان بھی آپ پر قربان۔ جنگ کا آغاز حر کی شہادت سے ہوا، پھر بنو ہاشم کے جوان ایک ایک کر کے قربان ہوتے گئے۔ وہ 10ویں محرم کا دن تھا جب سارا لشکر یزید صرف ایک علم کے پیچھے تھرا رہا تھا، وہ علم جسے وفا کا پرچم کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ حسین علیہ السلام کا سب سے عزیز، سب سے بہادر اور سب سے باادب بھائی جا رہا تھا۔ وہ تھا عباس ابن علی۔ خیموں میں بچوں کی پیاس بڑھ چکی تھی، سکینہ کی ہچکیاں، علی اصغر کی بے ہوشی، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا بے چین چہرہ، یہ سب کچھ حضرت عباس علیہ السلام سے برداشت نہ ہو سکا۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا، مولا اجازت دیجیے کہ میں پانی لینے جاؤں، میں بچوں کے لبوں پر پیاس کی نشانیاں دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام خاموش ہو گئے، پھر فرمایا، عباس اگر جانا ہے تو جاؤ، مگر صرف پانی لے آنا، جنگ مت کرنا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے جھک کر سلام کیا، پھر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے پاس گئے اور فرمایا، سکینہ آپ کا چچا آپ کے لیے پانی ضرور لائے گا۔ حضرت عباس علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے، علم بلند کیا، مشق کندھے پر ڈالی اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے فرات تک پہنچ گئے۔ دشمن کے ہزاروں فوجی انہیں روک نہ سکے۔ جیسے ہی فرات کے کنارے پہنچے، پانی میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھوں پر پانی بلند کیا خود پینے کے لیے، مگر پھر فوراً ہاتھ روک لیے اور فرمایا، عباس تم حسین علیہ السلام کے پیاسے لبوں کو بھول گئے، سکینہ کی ہچکیوں کو فراموش کر دیا؟ نہیں، جب تک مولا نہ پیئیں عباس بھی نہیں پیے گا۔ مشق کو بھرا اور واپسی کے لیے گھوڑے کو ایر لگائی۔ راستے میں دشمن نے گھیر لیا، ایک سپاہی نے وار کیا اور حضرت عباس علیہ السلام کا دایاں بازو کٹ گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے علم دوسرے ہاتھ میں لے لیا اور کہا، خدا کا شکر ہے کہ عباس کا ایک ہاتھ امام پر قربان ہوا۔ پھر دوسرا وار، بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ اب علم کو بازوؤں سے سنبھالا اور مشق کو دانت مبارک میں۔ سنبھالنا ممکن نہ رہا تو اسے بازو سے لپٹا لیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ علم سلامت ہے تو آگے بڑھے، لیکن ایک زہریلا تیر آ کر مشق کو پھاڑ گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام رک گئے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی اور فرمایا، اب عباس کو جینے کی کیا حاجت ہے، اب سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ایک ظالم نے لوہے کا گرز مارا جو سر پر لگا۔ حضرت عباس علیہ السلام گھوڑے سے نیچے گرے، زمین سے فرمایا، اے زمین عباس کا سلام لے لو۔ پھر آواز دی، مولا حسین آخری سلام۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام بھائی کی صدا سن کر پہنچے تو دیکھا عباس زمین پر ہے، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، سر خون میں تر ہے، علم خاک پر گرا ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جھک کر فرمایا، اب میرے لشکر کا علمدار نہیں رہا، اب سکینہ کو پانی کون دے گا، اب عباس نہیں رہا۔